الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ اللہ تعالیٰ سورۃ الانعام کی آیت نمبر 51 میں ارشاد فرماتا ہے وَأَنذِرْ بِهِ الَّذِينَ يَخَافُونَ يُحْشَرُوا إِلَى رَبِّهِمْ لَيْسَ لَهُم مِّن دُونِهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ۔ اور اس قرآن سے انہیں ڈراؤ جنہیں خوف ہو کہ اپنے رب کی طرف یوں اٹھائے جائیں کہ اللہ کے سوا نہ ان کا کوئی حمایتی ہو نہ کوئی سفارشی، اس امید پر کہ وہ پرہیزگار ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کریم صلی اللہ تعالی وسلم سے فرما رہا ہے کہ آپ لوگوں کو ڈرائیں۔ کسی کو ڈرا کر راہ راست پر لایا جاتا ہے، کسی کو انعام کا لالچ دے کر اس کو راہ راست پر بلایا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دوزخ بھی رکھی، جنت بھی رکھی۔ برے کام کرو گے تو دوزخ ہے، اچھے کام کرو گے تو جنت ہے۔ یہاں پر آیہ مبارکہ میں بتایا گیا کہ جس کا کوئی سفارشی اور مددگار نہ ہو، یہ ایک طرح کا اس کے لیے کل قیامت میں عذاب ہوگا۔ کافر کا کوئی سفارشی نہیں ہوگا، کوئی حمایتی نہیں ہوگا، مومنوں کے ہوں گے۔ قرآن میں ذکر ہے کہ مومنوں کے مددگار ہوں گے، سفارشی ہوں گے، لیکن وہ سفارش جو ہوگی، وہ جو مدد ہوگی، وہ اللہ کی اجازت سے ہوگی۔ ہم جو شفاعت مانتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم شفاعت فرمائیں گے، وہ اللہ کی اجازت سے فرمائیں گے، اللہ کے مقابلے پر نہیں کریں گے۔ ایسا نہیں ہوگا کہ اللہ کسی کا حکم دے گا جا دوزخ میں، حضور زبردستی نہیں، زبردستی کی بات نہیں ہے، یہ بات ہے محبت کی۔ اور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی شفاعت، آپ نے خود ارشاد فرمایا کہ میری شفاعت حق ہے، کس کے لیے؟ جو مانتا ہے۔ متعدد حدیثیں ہیں جس میں بتایا گیا کہ انبیاء شفاعت کریں گے، اولیاء شفاعت کریں گے، شہید شفاعت کرے گا۔ حدیث میں آتا ہے عالم سے کہا جائے گا تو جنت میں چلے جا، عالم کو روک لیا جائے گا۔ کیوں روکا جائے گا؟ اپنے ساتھ اور لوگوں کا لے کر جا۔ حافظ قرآن شفاعت کرے گا، ان کا بیان احادیث میں موجود ہے۔ تو کل قیامت میں کوئی کافر کا سفارشی اور مددگار نہیں ہوگا، اللہ کی اجازت سے مددگار ہوں گے مومن کے۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین۔ قیامت کے دن بڑے گہرے لوگ ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے، اللہ فرماتا ہے سوائے متقی کے۔ قیامت کے دن متقی ایک دوسرے کے دشمن نہیں ہوں گے۔ تو اس آیہ مبارکہ میں ہمیں بتا دیا گیا کہ اور آپ ڈرائیں اس لیے کہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ حضور کا ڈرانا کس لیے ہے؟ کہ انسان اپنے آپ کو سنوارے، گناہوں سے بچائے اور متقی بن جائے۔ ہم سے تقاضا کیا گیا ہے کہ انسان متقی بنے۔ نماز پڑھنے کا مقصد، روزہ رکھنے کا مقصد، جتنے ہم نیک کام کرتے ہیں، اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ بندہ متقی بن جائے۔ ھدی للمتقین، ہدایت ہے متقی لوگوں کے لیے۔ قرآن کے شروع میں اللہ فرماتا ہے متقین کے لیے ہدایت ہے۔ تو ہمیں چاہیے قد افلح من تزکا، جو اپنے آپ کو ستھرا کرے گا وہ کامیاب ہو جائے گا۔ ستھرا کس سے کرنا ہے؟ انسان میں بہت ساری برائیاں ہوتی ہیں، انسان کو اپنا ظاہر بھی سنوارنا ہے، اپنا باطن بھی سنوارنا ہے، اور اسے کوشش کرنی ہے کہ وہ متقی لوگوں میں داخل ہو جائے۔ اگر وہ متقی لوگوں میں داخل ہو گیا، دنیا میں اس کے آنے کا مقصد پورا ہو گیا اور وہ دنیا سے کامیاب گیا۔ اللہ تعالی ہمیں ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔